سال پہلے میرے خیال 2 سال پہلے یہ کولیپس ہوا تو چیئرمین سی ڈی اے نے مجھے دوبارہ یہ اسٹرکچر ریفربش کرنے کے لیے دعوت دی اور میں نے اس بار کچھ چیزیں سجیسٹ کی ہیں جو پہلے سے انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوں گی. ایک تو یہ کہ تصویر جو ہے پہلے پروفائل سائڈ پوز تھا اب فرنٹل ہے. ایسا گمان ہوگا کہ قائد اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور تصویر سٹینلیس اسٹیل میں ہے جو آلموسٹ مینٹیننس فری ہے. تصویر کی ہم نے لائٹنگ بڑی انشاءاللہ بڑی خوبصورت لائٹنگ پلان کی ہے. جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ قائد اعظم کی تصویر رنگ بھی بڑے خوبصورت رنگ مختلف بدلتی جا رہی ہوگی. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ فریم اس فریم کو ہم نے ایک میٹل کلیڈنگ دینی ہے اور وہ میٹل کلیڈنگ شیخ صاحب مہرگڑھ آپ کو پتہ ہے کہ 9,500 سال پرانی ثقافت ہے. مہرگڑھ سے لے کے اب تک جتنے بھی ہماری چیدہ ثقافتیں ہیں ان سے میں نے موٹیوز لے کے اس فریم کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. اور اس ڈیکوریشن کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آلموسٹ وینڈلزم سے اس کو فری کر دے گی. اس کو کوئی ایکسس نہیں کر سکے گا, کوئی نٹ بولٹس وغیرہ نہیں کھول سکے گا. اس کے علاوہ اس کے گرد پروٹیکٹیو فینس ہوگی. پھر یہ جو قائد اعظم کا فرمان ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن, یہ ہم نے ایک اضافہ یہ کیا کہ ان تمام لیٹرز کو ایک قلعے کی فصیل کے انداز کی دیوار دے دی جو ایک لحاظ سے سمبولک ہے کہ یہ اسٹرینتھ کو سمبلائز کرتی ہے. تنظیم بھی, اتحاد بھی, ایمان بھی, یونٹی فیتھ ڈسپلن, یہ تمام. اور اس کی پیچھے جو سطح ہے شیخ صاحب نے بھی ابھی انوگریٹ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا امپریشن ہمیں دیا ہے. سب سے پہلا امپریشن انشاءاللہ شیخ صاحب کا وہاں لگے گا. اور جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, چاہے وہ چھوٹے موٹے مزدور ہوں یا ڈیزائنر ہوں یا سی ڈی اے کے آفیشلز ہوں یا باقی آنے والے وقتوں میں جو لوگ ہوں گے, ان سب کے ہینڈ امپریشنز یہاں ان کے ناموں کے ساتھ ہم باقاعدہ انسٹال کریں گے. اس کے علاوہ شیخ صاحب جو بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پچھلا جو پورٹریٹ تھا وہ وینڈلزم کی وجہ سے گرا, تو اس بار سیکیورٹی اچھی ہونی چاہیے. اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں کہ اس میں مشین روم بھی ہو, اسٹوریج بھی ہو اور گارڈ کا بھی کمرہ ہو اور ایک چھوٹا سا ٹک شاپ بھی ہو. ہم بہت خوبصورت طریقے سے یہ لینڈسکیپنگ اوپر کی کر رہے ہیں جس میں بینچز وغیرہ ہوں گے اور اسلام آباد کے لینڈسکیپ میں اسکائی لائن میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ علاقہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ مانیومنٹ جو ہے بہت اہمیت کی حامل جگہ بننے جا رہی ہے, تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ یہ دونوں جو سائڈز ہیں پارک کے یہ ڈیولپ کریں. سی ڈی اے ہمیں فینس بنا کے دے, میں اس کی ڈیزائننگ وغیرہ بالکل فری کروں گا اور اس کو خوبصورت طریقے سے ڈیولپ کریں گے. ایک پارک میں ہم اسکلپچر پارک ایڈ کر دیں گے. بہت سارے ایسے اسکلپچرز ہم پاکستان کے چیدہ آرٹسٹوں سے بنوائیں گے جس کا تعلق قائد اعظم کی زندگی سے ہو, ان کی موومنٹ سے ہو. اور اس کے علاوہ میں نے انیشلی پروپوز کیا تھا کہ قائد اعظم کی آرکائیوز اب یہاں بنا لیں. یہ پہاڑی کی دوسری طرف بہت خوبصورت آرکائیوز بن سکتی ہے جس میں بہت ساری فیسلٹیز ہوں گی, ہال ہوگا, آڈیٹوریم ہوگا, لائبریری ہوگی اور موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے ہم ہولوگرافک امیجز کے ذریعے قائد کی زندگی کے کچھ جو آسپیکٹس ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اس پارک میں. اور اسی آرکائیوز میں ہم سووینئرز بھی رکھیں گے قائد کی زندگی کے حوالے سے. اور یہ جگہ جو ہے انشاءاللہ ایک بڑی خوبصورت تفریح بھی بن جائے گی اور مسٹ وزٹڈ پلیس بننے جا رہی ہے یہ جگہ. خاص طور پہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو پنڈی اور اسلام آباد کو جوڑتی ہے, تو پنڈی کے بھی تمام لوگ یہاں آ سکتے ہیں, محظوظ ہو سکتے ہیں. اسلام آباد کے بھی آ سکتے ہیں, فارنرز بھی آ سکتے ہیں. اس جگہ کو ایک خوبصورت جگہ بنانے کی تمنا ہے.
آپ کی سپورٹ چاہیے شیخ صاحب، جیسے این سی اے کو آپ نے سپورٹ کیا یا فاطمہ جناح کو، تو اس بات کو بھی سپورٹ کریں، اس جگہ کو بھی، تاکہ یہاں کے جو عام عوام ہیں وہ محظوظ ہو سکے ایک بہت ہی خوبصورت فیسلٹی سے. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا شیخ صاحب کو کہ وہ اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد.